اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کم لوگ جانتے ہوں کہ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام اور محسن جہلم ٹنڈل رام پرساد کا نام بہت ہی کم افراد نے سنا ہوگا۔ یہ 1933 کا واقعہ ہے جب ٹنڈل رام پرساد نواب آف دکن تھے، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی، اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی۔ ان کی ایک رہائش گاہ جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش گاہ تھی، باغ محلہ نزد سرافہ بازار، یہ ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا۔ گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے، لوگ عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار خاتون ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہیں باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی راستہ پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمدردی سے ان افراد سے یہ پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب اس عورت کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈال دیا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین، یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا دیر سے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتح خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرساد کے لیے بھی خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئیں۔ بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول ہو گئیں، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرساد ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی، اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران مدنی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے کہ تو کہہ دے اے اللہ بادشاہی کہ مالک جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت واپس چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ٹنڈل رام پرساد کے لیے یہ جہلم کا قبرستان دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ستارہ ہے۔ بڑا آدمی، نیک انسان وہی ہے جو آج اپنے کل کے بارے میں سوچے۔ جہاں مسلمانوں نے اس میت کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے دل میں محبت ڈالی اور اسے اسلام جیسی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے نواز دیا۔ جب ٹنڈل رام پرساد نے مسلمانوں کو قبرستان کے لیے جگہ دی تھی تو یقیناً اس کے دل میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ مخلصی اور اصل عبادت یہی ہے کہ آپ بغیر لالچ کے دنیا والوں کے کام کریں۔ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر اوقات جہاں مسلمان صرف دنیا کا سوچتے ہیں اور یہ کافر انگریز خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن آج بھی خیرات کیوں کرتے ہیں؟
ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ ہم دنیا میں انہی لوگوں سے اجر لیں گے جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخرت میں دوں گا۔ تو مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ دنیا والوں پہ، مسلمانوں پہ، انسانیت پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریریں ہیں، اور یقیناً ٹنڈل رام پرساد نے نہ صرف کہ دنیا میں کمایا بلکہ آخرت بھی کما لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے سنہری اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔